پرویز شاہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہی کے تھرو اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور سٹارٹ کریں گے ادیانہ سے۔ تو پرویز صاحب سب سے پہلے ذرا ہسٹری پر روشنی ڈالیے گا، ادیانہ سے پہلے کن کا رول تھا اور کتنے ہزار سال پہلے؟ دنیا کی پہلی موجودہ کتاب جو آج کل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے وہ ہی وید ہے۔ ویدوں نے کمال یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسی علاقے کے بارے میں، یہاں کے پہاڑوں کے بارے میں، یہاں کے دریاؤں کے بارے میں، یہاں کے نباتات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو گویا ہمارے ہاتھ میں پہلی دن سے ایک اچھی تاریخ موجود ہے۔ ٹھیک۔ اب جب یہ وید کا زمانہ اور وید کے لوگ، وید کے زمانے کے سب سے پہلے جو اسکالر، رائٹر، فلسفی ہمیں ملتے ہیں تو وہ پانینی ہے۔ پانینی۔ لیکن کمال کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے آپ سے پہلے 64 اسکالر کا ذکر کیا ہے۔ 64 اسکالر کا، اور آج سے تقریباً 6000 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ 5000 بول سکتے ہیں۔ 5000۔ اچھا، تو اب وہ 64 کا پتہ تو نہیں چلتا، لیکن انہوں نے ان پر تنقید بعض جگہ میں کی ہے، بعض جگہ میں تعریف کی ہے۔ اچھا۔ اور ان کو اپنے اساتذہ میں شمار کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک مسئلہ لا ینحل ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہاں پڑھا تھا، پڑھا کہاں ہے، سب سے بڑا سوال یہی۔ اچھا، دوسرا سر یہ کہ ان کا جو اسکرپٹ ہے، رسم الخط ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا اور یہ بنا کہاں تھا، کہاں بنا تھا۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس ان کی جو کتاب ہے، جو آج کل انڈیا میں بہت زیادہ مذہبی کتاب پہ کی طرح کورسوں میں شامل ہے، جہاں انہوں نے اس پر یونیورسٹی بنائی ہے، جہاں ان پر آج کل بڑی بک کا نام کیا ہے؟ رگ ویدا۔ رگ وید تو ان سے پہلی ہے، پانینی سے پہلے کوئی 1000 سال 1500 سال ان سے پہلے ہے۔ پانینی متفقہ طور پر رائے عالموں کی یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال قبل پیدا ہوئے۔ اچھا، ان پر انڈیا میں جو پی ایچ ڈی ہوئی ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہمارا چچا ماموں ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف کچھ دھیان نہیں دیا۔ ہندوستان نے کمال کیا ہے جی، جب ان کی قبر بنا رہے تھے تو وہ یہاں سوابی میں آئے۔ اچھا۔ اور یہاں سے 6 دریائی جہازوں میں سوابی سی مٹی اٹھا کر انڈیا لے گئے۔ اچھا۔ وہاں اسی مٹی سے انہوں نے اس کی قبر اور وہ سب کچھ بنایا۔ تہذیبوں کا بہت بڑا مسکن ادیانہ اسٹیٹ، جی ذرا اس کی طرف آتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بات یہ ہے سر کہ جب ویدوں کے زمانے پر زوال آ رہا تھا تو ان دنوں میں انڈیا، نیپال میں ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ ٹھیک۔ شہزادے نے ایک نئی مذہب اور نئے حیات زندگی کا اعلان کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے برہمنوں کی وجہ سے اصلی جو مذہب تھا، جو ہندو کش کے پہاڑوں میں وید مذہب تھا، اسی میں خلط ملط کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ ان کے خلاف پیدا ہوئی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ برہمن لوگوں کو غلام اور 4 ذاتوں میں تقسیم کرتے ہیں، مزدور سمجھتے، غلام سمجھتے، تو انہوں نے اس کے مٹانے کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت جلد وہ کامیاب ہو گیا۔ اب بات یہ بنی کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے مت کا پرچار کرنا چاہتے تھے دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں۔ تو ہندوستان والوں نے یہ کیا برہمن لوگوں نے کہ وہ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے ہزاروں پیروکاروں کو۔ اور اس شہزادے کا نام کیا تھا؟ صدارت۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی بدھ کا جو سب سے بڑا گھریلو نام صدارت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بدھا تو استاد کو کہتے ہیں، رہبر کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو ہندوستان کے برہمنوں نے سازش کی، ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ٹھیک۔ اب بدھا کو بھی پکڑ لیا۔ تو عجیب بات ہے، آج کل اس کا سراغ نہیں ملا کہ یہ کیا بات ہے۔ بدھا نے اپنے لوگوں سے، پیروکاروں سے کہا کہ آپ ادیانہ چلے جائیں۔ اس علاقے کا وید کے بعد گندھارا کا نام ادیانہ پڑ گیا۔ جو مذہب ہندوستان اور نیپال میں پیدا ہوا تھا، کمال کی بات یہ ہے وہ سوات سے چائنا، تبت، جاپان، کوریا، سری لنکا میں پہنچا۔